گورنمنٹ کالج لاہور۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر اس کی منفرد گوتھک سٹائل سرخ اینٹوں سے بنی تکونی چھت والی بلڈنگ کے آگے، اس کے گھڑی والے مینارے کے سامنے، سرسبز گھاس والی ارد گرد کے راستوں سے گہری بنی اوول گراؤنڈ میں اس وقت ملک کا سب سے بڑا واقعہ ہو رہا تھا۔ اس زمانے کی اولمپک چیمپئن ہاکی ٹیم اسپین، جس نے چند مہینے پہلے پاکستان کی ٹیم کو ہرا کے گولڈ میڈل لیا تھا، وہ اس گراؤنڈ میں اتری ہوئی تھی۔ اوول گراؤنڈ کے ارد گرد بنی اینٹوں اور گھاس والی سیڑھیوں پہ صرف کالج ہی نہیں، سارا شہر امڈا ہوا تھا۔ وہ واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہ تھا۔ اولمپک چیمپئن اسپین کی ٹیم کھیلنے آئی تھی۔ پاکستانی ہاکی ٹیم فائنل نہ جیت سکی تھی، اس لیے اس اولمپک میچ میں پاکستان کی ٹیم نے کسی وجہ سے امپائر سے دکھی ہو کے الٹی سیدھی حرکتیں کی تھی۔ جب انہیں سلور میڈل دیے گئے تو انہوں نے وہ میڈل گلے کی بجائے اپنے جوتوں پہ ڈال دی۔ ٹیلی ویژن پوری دنیا میں وہ میچ کے بعد کے مناظر لائیو دکھا رہا تھا۔ کھلاڑیوں کی اس حرکت کی وجہ سے ہماری ہاکی ٹیم کو جرمانہ بھی کیا گیا تھا، مگر اس وقت اس اوول گراؤنڈ میں پاکستان ہاکی ٹیم کو ہرا کے گولڈ میڈل لینے والی اسپین کی ٹیم وہاں گورنمنٹ کالج لاہور 11 سے کھیلنے آئی تھی۔ ورلڈ چیمپئن ایک طرف اور دوسری طرف گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹیم۔ اوول گراؤنڈ کے گرد اگرد بنی لال اینٹوں کی سیڑھیاں، جن پہ گھاس اینٹوں کے بیچ اگی، انہیں اور دلکش بنا دیتی۔ اس دن لوگوں سے یوں بھری ہوئی تھیں کہ بیٹھنے کو بھی جگہ نہ تھی۔ لوگوں کے جوش و خروش میں دونوں ٹیمیں گراؤنڈ میں اتری۔ اولمپک چیمپئن اسپین اپنے جھنڈے کے رنگ لال اور پیلی پٹیوں والی قمیضوں کے نیچے سفید نکروں اور لال پیلی دھاریوں والی لمبی جرابوں میں۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹیم اپنے کالج بلیزر کے رنگ میرون شرٹس، سفید نکر، میرون لمبی جرابیں، جوتے دونوں ٹیموں کے سفید، ہاکیاں بھی ان کے ہاتھ میں اپنی اپنی قمیضوں کے رنگ کی۔ دونوں ٹیمیں جوش و ولولے سے اچھلتی ہوئی گراؤنڈ میں اتری۔ لوگوں نے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ پھر میچ شروع ہو گیا۔ میچ کیا تھا، بس بجلیاں دوڑ رہی تھیں گراؤنڈ میں، اور گراؤنڈ کے کنارے ہجوم کا سمندر ابل رہا تھا، جیسے طوفان آیا ہوا سمندر میں، لہروں پہ لہریں۔ گیند سینٹرل لائن کراس کرتی، تماش بینوں کی دل کی دھڑکن تیز، منہ سے بے ساختہ داد دینے والی چیخیں۔ کسی نے کسی کو شاندار طریقے سے روک کے گیند لیا تو تالیاں۔ کوئی کیری کرتا ہوا ہاکی کی ٹپ ٹپ سے مخالف کو ڈاج دے کر گیند آگے لے کر نکل جاتا تو آواز کی لہریں جیسے ایک ہی سر میں واہ کہہ رہی ہوں۔ ایسا طوفانی میچ نہ کبھی دیکھا، نہ ایسا ہجوم۔ کالج مین گیٹ کھلا، نہ کوئی سیکیورٹی چیک، نہ کوئی تلاشی، نہ کوئی روک ٹوک، جو مرضی آئے بیٹھے دیکھے۔ شہر سارا امڑ کیسے نہ آتا۔ بڑے بڑے اسٹیڈیم میں تو دور دور ہجوم ہوتا، یہاں تو عین گراؤنڈ کے کناروں سے لوگوں کی قطاریں شروع تھی۔ بہار کے دن تھے، کالج کی راہداریوں پہ پھول، گراؤنڈ کی گھاس ہری کچور، اندر اس کے یادگار میچ۔ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پہ حملے کرتی رہیں۔ گول کیپر دونوں کے ماہر تھے۔ انٹرول ہو گیا، کسی نے کوئی گول نہ کیا۔ دوسرے ہاف میں تماشائیوں کے سمندر کا طوفان کئی درجے اوپر چڑھ گیا۔ ہریکین گریڈ 5 سے گریڈ 7 پہ۔ پوری دنیا کو ہرا کے آنے والی ٹیم ایک کالج کی ٹیم کو کوئی گول نہ کر سکی۔ میچ کا وقت ختم ہو گیا۔ اس وقت دیکھنے والوں نے جی بھر کے کالج کی ٹیم کو داد دی۔ اس شدید شور اور طوفانی تالیوں سے دونوں ٹیمیں سر سے پاؤں تک پسینے پسینے۔ چند منٹ ٹیموں نے آرام کیا، پھر ایکسٹرا ٹائم۔ شور اور بڑھ گیا، طوفان اور طوفان۔ ایکسٹرا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ اولمپک چیمپئن ایک کالج کو نہ ہرا سکی۔ پھر پینلٹی سٹروک ہوئے۔ اس میں اولمپک چیمپئن نے ایک گول کی برتری حاصل کر لی۔ ان کے گول کیپر نے ایک گیند روک لیا۔ ایک لمبا سا ہزاروں لوگوں کا اندر کو لیا سانس اندر رہ گیا۔ یوں آواز آئی جیسے سمندر نے یکلخت طوفانی لہروں کو پی لیا۔ ایک لمحے کو سانس رکنے کی آواز گونجی۔ پھر اسپین کے گول کیپر کو داد دینے کے لیے تالیوں کا طوفان اٹھا۔ جی بھر کے تالیاں بجائی گئی۔
آخر پہ ٹیموں میں پرنسپل ڈاکٹر اجمل نے انعامات دیے۔ اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹیم کے کپتان اختر رسول تھے۔ انہوں نے کالج کی ٹیم کو اولمپک چیمپئن کے ہم پلہ بنا دیا تھا۔ تھے وہ اسی کالج کے طالب علم۔ اس کالج کے 3 پلیئر پاکستان کی ٹیم میں شامل تھے۔ یہ تو کالج کی سپورٹس کا حال تھا۔ وہ کالج جو پڑھنے پڑھانے اور اعلیٰ نمبروں والے طالب علموں سے اپنی پہچان بنائے ہوئے تھا۔ میں اپنے اسکول سے سب سے زیادہ نمبر لے کر ادھر پہنچا تھا۔ میری کلاس کا اور کوئی لڑکا گورنمنٹ کالج لاہور داخلہ نہ لے سکا، اس کا میرٹ اتنا اونچا تھا۔ مگر ادھر پہنچ کے دیکھا، ادھر تو ہر شہر ہر اسکول سے بہترین طالب علم ادھر پہنچا ہوا تھا۔ ادھر اپنا وہ معیار برقرار رکھنا مشکل کام تھا، خاص طور پہ میرے لیے کہ میں نے ادھر ادھر سر پھنسائے ہوئے تھے۔ راوی کا نائب مدیر، ساری کلبوں کا ممبر، تقریریں بھی کرنی۔ ہاکی میں اسکول کے زمانے تک کھیلتا رہا۔ بچپن میں گجرانوالہ پولیس لائن کی گراؤنڈ ہاکی ٹریننگ کا علاقے میں سب سے بڑا مرکز ہوا کرتی، وہیں گھر تھا۔ 5ویں جماعت تک تو ادھر بڑے کھلاڑیوں میں کسی نے شامل نہ کیا۔ محلے کی ٹیمیں بنا کے میں اسکول کے بعد سارا وقت ہاکی کھیلتا رہتا۔ چاندنی راتوں میں بھی ہاکی کے ادھر میچ رکھ لیتا۔ جنونی تھا شروع سے، جس کام میں پڑ گیا اسے اعصاب پہ طاری کر لیتا۔ 6ٹھی جماعت میں پولیس لائنز گراؤنڈ میں بڑے کھلاڑیوں نے اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ ان میں اس زمانے کے ملک کے نامور ترین کھلاڑی ادھر کھیلا کرتے تھے۔ فلائنگ ہارس سمیع اللہ، تنویر ڈار فل بیک، سینٹر فارورڈ شہناز شیخ۔ مگر ادھر کھیل پہ آنے والے الگ لڑکے تھے۔ میں تو اوپن میرٹ پہ گیا تھا۔ پھر پری میڈیکل والوں کا ایک ہی خواب ہوتا تھا، میڈیکل کالج۔ اس لحاظ سے گورنمنٹ کالج لاہور کی اس وقت کی ساری پری میڈیکل کلاس کے لڑکے کسی نہ کسی میڈیکل کالج میں پہنچ گئے۔ ایک لڑکا ہماری کلاس میں امتحان سے پہلے ہی فوج میں کمیشن لے گیا۔ اشتہار میں تھا ایف اے ایف ایس سی پاس، یا وہ طلبہ جنہیں پاس ہونے کی امید ہو کم از کم 2nd ڈویژن میں۔ فوج میں اس وقت امتحان سے پہلے جانے والا ہم میں سے عارف نذیر تھا، میرا گہرا دوست تھا۔ اسے اور لڑکوں نے بھی سمجھایا کہ تو ڈاکٹر بننے ادھر آئے، کدھر جا رہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا، مجھے جانے دو، میں تم ڈاکٹروں پہ حکومت کروں گا۔ عارف نذیر فوج میں میجر جنرل بن کے ریٹائر ہوا۔ جس طرح اس کا چہرہ کالج کے زمانے میں تھا، ویسا ہی شوق، معصوم اور محبتی وہ ساری عمر رہا۔ فوج اس کے اندر بسے راوین رنگ سے اور رنگین ہوئی سجی لگتی۔ میجر جنرل عارف نذیر ایڈیشنل سیکرٹری ڈیفنس بھی رہا۔ جب بھی ملتا اسی طرح جیسے ہم دونوں کالج کے دنوں میں ملا کرتے تھے۔ ادھر میری زیادہ دوستی عارف ملک سے ہی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا، کبھی میں اس کے گھر ساندہ کلاں چلا جاتا۔ کرشن نگر سے ہو کے ساندہ آتا۔ اس کا گھر ساندہ روڈ کے اخیر سے ذرا پہلے بائیں طرف قادری اسٹریٹ میں تھا۔ قادری اس کے والد صاحب کا مکتبہ فکر تھا۔ درویش صرف اس کے والد تھے، لمبے پتلے سمارٹ پھرتیلے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ابھی بھی جب ادھر وہ عارف سے ملنے آتے تو میرے گھر بھی آتے، یا عارف کو کہہ دیتے ابدال کو فون کرو۔ میں ان کی آمد کا سن کر بھاگا جاتا، گھنٹوں ان سے باتیں ہوتی۔ کالج کے دنوں سے عارف کے گھر جانا میرا معمول تھا۔ ہر ویکنڈ لازماً وہ میرے گھر آتا یا میں اس کے گھر۔ میرے گھر عارف آتا تو یاد ہے امی جی، آپ، ابا جی، بھائی جان سب عارف سے مل کر خوش ہوتے۔ اس کے اس زمانے میں بھی فوجیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے تیل لگائے سنبھلے ہوئے سر کے بال ہوتے۔ میرے بال لمبے تھے۔ لمبے بالوں پہ مجھے ڈانٹ بھی بہت پڑتی۔ آپ زیر لب کہتی، سارا قصور ان گلی میں کھڑکیوں میں لٹکی ان لڑکیوں کا ہے۔ میرے بیٹے کا قصور زیادہ نہیں۔ ان دنوں گھر میں ریڈیو کے بعد بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن بھی بھائی جان لے آئے تھے۔ چھتوں پہ ٹیلی ویژن کے اینٹینا لگے ہوتے، اونچے اونچے بانس پہ، مچھلی کی طرح کے ڈنڈیوں والے اینٹینا۔ اس زمانے کے لاہور کی سکائی لائن پہ گھروں کی چھتوں پہ اینٹینا ہی اینٹینا نظر آتے۔ پہلے پہل گھروں میں سے کسی کسی کی گھر کی چھت پر کبوتروں کی چھتری لگی نظر آتی۔ اس وقت گھر گھر کی چھت پہ اینٹینا۔ لاہور کی چھتوں کے اینٹینا چند سال بعد اور اونچے ہو گئے جب انڈیا میں امرتسر ٹی وی شروع ہوا۔ ٹی وی نشریات کا آغاز ہی انہوں نے فلم پاکیزہ سے کیا۔
پھر ہر منگل اور ہفتے کو فلم، درمیان میں فلمی گانوں کا پروگرام چترہار۔ اب چھتوں پہ چڑھنے کا باقاعدہ لائسنس مل جاتا، کوئی آندھی آئی، ہوا چلی، اینٹینا ہل جاتا، چل ابدال اوپر گھما جا کے اینٹینا۔ میں گھماتا، آہستہ آہستہ نیچے سے آوازیں آتی، اور خراب ہو گیا، بہتر ہوا ہے، ٹھیک ٹھیک، ذرا اور ہلاؤ، اب اور بس، روک دو، زور سے باندھنا۔ اینٹینا کے بانس پہ زور سے رسیاں باندھتے ہوئے اپنے حواس کے اینٹینا میں بھی ہلچل مچ جاتی۔ جب ساتھ کی چھت پہ پڑوسن کپڑے جھاڑ کے دیوار پہ ڈال رہی ہوتی، یا وہ بھی اینٹینا پہ رسیاں باندھنے آئی ہوئی ہوتی، بس یوں ہی اینٹینا باندھتے باندھتے نظروں ہی نظروں میں لمبے لمبے عہد و پیمان ہو جاتے۔ پھر طوفان نہ بھی آتے تو اینٹینا ہلتے رہتے، انہیں باندھنے کے موقع خود بخود نکلتے رہتے۔ آنکھوں آنکھوں سے کئی باتیں لمبی ہو جاتی تو کاغذ قلم سے دل کو پرو کے کاغذ پتھر پہ لپیٹ کے ادھر سے ادھر آتے جاتے۔ کوئی پتھر دل پھر بھی نہ پگھلتا تو پھر دیواریں پھلاننے کی کسر رہ جاتی۔ مگر ہمارے گھر کے دو طرف گلیاں تھیں، ایک طرف اونچی دیوار، چوتھی طرف بہت گہری کھائی، یوں دیوار پھلاننے کی نوبت نہ آئی۔ پتھر پہ کاغذ لپیٹ کے پھینکنے میں ایک بہت رسک تھا۔ ایک بار ایسا ہوا بھی، چاروں طرف گردن نیچے کر کے چوری چوری آنکھیں گھما کے دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اسے ہاتھ میں پتھر پہ لپیٹا رکا دکھایا، اشارہ کیا، تیار؟ ادھر سے پلکوں کو اوپر نیچے کر کے سانس روک کے اشارہ آیا، آنے دو۔ بازو گھمایا، پتھر پہ لپٹا خط پھینکا، پتھر ٹھا کر کے ان کی چھت پہ گیا۔ خط عین گلی کے اوپر پتھر سے اتر کے کبوتری کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح جھولتا نیچے گلی میں۔ اف، اس دن نیوٹن کے تینوں قوانین ایک ساتھ پورے ہوتے دیکھے۔ ادھر پتھر سے خط اترا، ادھر دونوں کے دلوں پہ طوفان، ایک طرف ایکشن، سامنے عین ایسا ہی مخالف ریاکشن۔ پرسکون کھڑے تھے، اندر سے جھٹکا پڑا، اوہ، کاغذ گیا، سیڑھیوں کی طرف بجلی کی طرح گیا، دھڑ دھڑ ایک چھلانگ میں 3 سیڑھیاں، ٹھا ٹھک دروازہ کھولا۔ جھولتا ہوا کاغذ ابھی زمین پہ لگا نہیں تھا کہ میں نے اسے ایسے جا پکڑا جیسے کٹی پتنگ لوٹی۔ اوف، پسینوں پسینہ، ادھر ادھر گردن نہ گھمائی، اللہ جانے کس کس نے دیکھا۔ شکر ہے کسی اور کے ہاتھ نہیں لگا۔ بس اسے لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے گھر کی طرف لوٹا تو گھر کے دوسری طرف کے گھر کی دہلیز پہ وہ سنہری کھڑی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز عجیب تھا، جیسے کہہ رہی ہو، مجھے چھوڑ کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، کسے پریم پتر لکھ رہے ہو۔ کتنے بے وقوف، میرا خط تو کہیں نہ پہنچا، اس نے اپنی نگاہ سے لکھ کے خط مجھ تک پہنچا دی۔ اگلی شام میں کھڑکی کے پاس میز کرسی پہ بیٹھا تھا، کھڑکی پہ جالی لگی تھی، جالی پہ 2 ہاتھ رکھ کے ایک 7-8 سال کی بچی سرگوشی میں بولی، یہ پکڑ لے۔ ساتھ ہی اس نے ایک کاغذ پینسل پہ لپیٹ کے کھڑکی پہ لگی جالی کے نچلے دائیں کونے پہ ایک پھٹی جگہ پہ پھنسی روئی کو دھکیل کے اندر گھسیڑ دی، پھر بولی، پکڑ لے۔ میں نے کاغذ پکڑا اور حیران ہو کے بولا، یہ کیا؟ اس نے جالی پہ دونوں ہاتھ رکھے رکھے آنکھوں کو اپنے دروازے کی طرف کیا اور بولی، باجی نے بھیجا ہے۔ ادھر نگاہ کی، دیکھا سنہری دروازے کی دہلیز سے باہر ایک پاؤں نکالے، پاؤں پہ پاؤں رگڑتی، دوپٹے کی کنی منہ میں لیے اسے دانتوں میں کھینچتی نظر آ گئی۔ خط پہنچانے والی بچی بولی، جواب لکھ کے کل اسی موری میں روئی کی جگہ ٹھونس دیجیے گا، میں لے جاؤں گی، اسی وقت کل، ٹھیک؟ لو، ایک اور کتاب اترنا شروع ہو گئی۔ مگر یہ شیطانی چکر آپ سے کیسے چھپا رہتا؟ 7ویں دن آپ نے پکڑ لیا۔ آپ کو یاد ہے، شبرات کا دن تھا، آپ نے بھی کچھ پکا کے گلی میں بانٹا تھا۔ میں اسی طرح کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا کہ وہی چھوٹی بچی کھڑکی کی جالی کی پھٹی نکر میں انگلی ڈال کے بولی، باہر آئیے۔ میں گیا باہر، اس نے اپنی کمر پیچھے ایک پلاؤ سے بھری ہوئی پلیٹ چھپائی ہوئی تھی۔ فوراً پلیٹ آگے کر کے بولی، باجی نے کہا ساری پلیٹ خود کھانی۔ چاول کی پلیٹ پکڑتے پکڑتے میرا خون خشک ہو گیا، جیسے سرے عام کوئی فحش حرکت ہو رہی۔ دھڑکتے دل سے پلیٹ پکڑی،
ادھر اس کے پاس کھڑے ہوتے تیز دل کی دھڑکن کے ساتھ کچھ کہا بھی نہ جائے۔ پلیٹ پکڑ کے گھر کی طرف آیا، پیچھے سے اس کی آواز آئی، خالی پلیٹ لے کے جاؤں گی، کھڑی۔ میں بھاگا بھاگا اندر آیا، اب سامنے بیٹھی تھی، چولہے پہ حلوے کا دیگچا رکھے۔ میں پلیٹ آپ کی طرف بڑھا کے بولا، امی جی یہ۔ آپ نے پوچھا یہ کدھر سے آئی پلیٹ؟ میں نے ان کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کی بچی لے کر آئی، چھوٹی بچی۔ آپ آنکھیں حیرانی سے پھاڑ کے مجھے دیکھتی ہوئی بولیں، وہ بچی تو ادھر چاول دے بھی چکی۔ وہ پڑی ان کی آئی پلیٹ۔ آپ نے پلیٹ میرے ہاتھوں سے لے کر اسے گھر کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، لگتا ہے تیرے لیے خاص آئی ہے، دیکھ بوٹیاں کتنی ڈالی ہوئی۔ آپ کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کہہ رہی ہوں، بچے مجھ سے چھپاتا ہے، میں تیری ماں ہوں، مجھے تو پتا ہے۔ پھر آپ نے وہ پلاؤ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اب تو ہی یہ کھانا سارا۔ اف، میرا فیوز اڑ گیا۔ آپ پہ تو پورے کا پورا سکرپٹ اترتا تھا۔ پھر آپ نے میری دی ہوئی پلیٹ میں چولہے پہ رکھے حلوے سے بھر بھر کے چمچے اس پلیٹ میں ڈالے اور کہا، میں نے بھی پہلے حلوہ ادھر بھجوا دیا تھا، یہ بھی لے جا، کہنا جس نے پلاؤ بھیجا صرف وہ کھائے۔ آپ تو حلوہ ڈال کے دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ میرے پیر ڈگمگانے لگے۔ باہر وہ بچی کھڑی تھی، مجھ سے اسے پلیٹ پکڑا کے بولا نہ جائے۔ میرے بول میرے ہونٹوں پہ آ کے پھسلنے لگے۔ وہ میرے کپ کپاتے ہونٹ دیکھ کے کچھ سنے بغیر بولی، کہہ دوں گی، فکر نہ کریں، باجی کو کھلاؤں گی ساری پلیٹ۔ وہ پلیٹ پکڑ کے بھاگ گئی۔ میں سر جھکائے اسی طرح پریشان اپنے دروازے کی طرف لپکا، جیسے ابھی پھر گلی کے اوپر سے پتھر پہ لپٹا خط پتھر چھوڑ کے اڑ گیا اور میرے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ آپ کے قدموں میں آ گرا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا کچھ پڑھ لیا تھا، میری تو ہمت نہ ہو آپ سے نظر ملانے کی۔ انہی دنوں پھر انڈیا سے مشرقی پاکستان میں در اندازی کی خبریں آنے لگی۔ ہمارے کالج میں دوسرے کالجز کی طرح نیشنل کیڈٹ کور NCC کی تربیت شروع ہو گئی۔ میں بھی اس میں شامل تھا۔ خاکی وردی میں اب کالج جانے لگا۔ ادھر پڑھائی کے ساتھ ڈرل کرائی جاتی۔ فائرنگ کے لیے وہ ہمیں دور چھاؤنی کی حدود میں لے گئے۔ گھر آ کے ریڈیو لگا کے کاپی پین لے کے بیٹھ جاتا اور پروگرام اردو بنگلہ بول چال سن سن کے نوٹس بناتا۔ شہر میں سیاسی ماحول تلخ سے تلخ ہوتا گیا۔ آج جو آئین میں 18ویں ترمیم ہوئی، تقریباً اسی قسم کے مطالبے تھے مشرقی پاکستان والوں کے۔ نہیں مانے کسی کی، اجلاس تو ہونے دیتے۔ اسمبلی کا کوئی اجلاس نہ بلایا گیا۔ اجلاس نے وزیر اعظم منتخب کرنا تھا۔ مجیب الرحمان ملک کے دونوں حصوں سے واضح اکثریت کی بنا پہ ملک کے دونوں حصوں پہ حکمرانی کا حقدار تھا۔ اس وقت مجھے کسی نے یہ راز نہ سمجھایا کہ جو 2 کمروں کا مالک ہوتا ہو قانوناً، وہ کیوں کہے گا مجھے صرف 1 کمرہ دو۔ جب میں MBBS کے بعد ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کرتے ہوئے جرمنی گیا تو میرا کلاس فیلو ایک بنگالی کرنل تھا۔ وہ اچھے دنوں میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کر کے گیا تھا۔ لاہور کو ایسے یاد کرتا جیسے اپنی محبوبہ کا ذکر کر رہا۔ انارکلی کے ساتھ نیلا گنبد، سامنے اس کا کالج تھا۔ وہ اپنے دور کے قصے سنانے لگتا ریشمی تھان کھولے جا رہا ہے، ٹپ ٹپ ٹانگوں کی آواز، تیز سائیکلوں پہ پیڈل مارتے لوگ، اکا دکا شراٹے سے گزرتی کاریں، پاں ہاتھ سے ربڑ کے غبارے جیسا ہارن دبا دبا کے بجاتی لاریاں۔ وہ سنانے لگتا تو اس کی آنکھیں نیم مدوشی میں جیسے کہیں پیچھے گم ہو جاتے۔ اسی نے بھید کھولا تھا۔ بولا، سنو، مجیب الرحمان تو مشرقی اور مغربی دونوں حصوں کا منتخب وزیر اعظم تھا۔ وہ کیوں کہتا میں نے صرف مشرقی پاکستان پہ حکومت کرنی؟ ہاں، اس کے مطالبے دیکھ لو، صحیح تھے یا غلط؟ جو وہ مشرقی پاکستان کے لیے چاہتا تھا وہی قانون ادھر مغربی پاکستان کے صوبوں پہ لاگو ہونا تھا۔ اگر ان مطالبوں سے ایک صوبے کو فائدہ ہوتا تو دوسرے صوبے بھی وہ فائدہ اٹھاتے۔ بولا، پچھلے 25 سال سے پاکستان کے کسی بھی محکمے میں افسروں کی فہرست اٹھا لو، آرمی، نیوی، ایئر فورس، سول سیکریٹریٹ، پولیس سروس، ریلوے، انکم ٹیکس، FBR، PWD، دیکھو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے افسروں میں فرق۔
25 سال سے آپ نے ایک بھی بنگالی کو جنرل نہیں بنایا، کوئی بنگالی فل کرنل سے اوپر نہیں گیا۔ یہی حال نیوی اور ایئر فورس میں۔ سول سروس میں بتائیں کوئی سیکٹری فیڈرل سطح پہ ہمارا ہوا؟ آبادی میں ہم آپ سے زیادہ، کیا ہمارا ملک پہ برابر کا حق نہیں تھا؟ ہمارے شہروں کا ڈپٹی کمشنر آپ کی طرف سے کیوں ہمیشہ آیا ہوتا؟ وہ بولتا جائے اور میں منہ میں انگلیاں دیے سنتا جاؤں۔ اس نے مجھے ایک کتاب بھی دی، اس میں انہوں نے لکھا تھا 1971 کی آزادی میں ہم نے پاکستانی فوج کے ہاتھوں 30 لاکھ لوگوں کی قربانی دی۔ میری آنکھیں پھٹ پڑی، 30 لاکھ، 3 ملین لکھا ہے۔ بولا ہاں یہ غلط لکھا گیا، مگر اب ساری دنیا میں ہماری کتابوں میں 3 ملین لوگوں کا قتل عام ہی لکھا جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ بولا اصل میں 3 لاکھ لوگ ہمارے اندازے میں اپنی جانوں سے گزرے تھے، مگر مجیب الرحمان نے وزارت عظمیٰ سنبھالتے ہوئے غلطی سے کہہ دیا 3 ملین، وہ ملین کو لاکھ سمجھا تھا۔ بس جب ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ہمارے لکھنے والوں نے بھی پھر اسی کا حوالہ دے کے 3 لاکھ کو 30 لاکھ بنا دی۔ میں اب بھی دانتوں میں انگلیاں لیے بیٹھا تھا۔ بولا 3 لاکھ بھی بہت ہوتے، کیا یہ سچ ہے؟ بولا ہمارے لوگ تو یہی کہتے ہیں، آپ کا سرکاری موقف پتہ ہے کیا؟ میں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے نفی میں سر ہلایا کہ دیکھو میں کتنا بے خبر ہوں، ہمارے لوگوں نے بتایا ہی نہیں کہ ہمارے ہی بھائی انہوں نے کتنے مارے۔ بولا پوچھا کرو نا۔ کہنے لگا تمہارے ہی لوگ پتہ کتنے مانتے؟ کتنے؟ بولا 75,000۔ اف، مجھے کیا پتا تھا حقیقت کیا؟ جب گورنمنٹ کالج لاہور میں این سی سی کی وردی پہن لیفٹ رائٹ کرتا ہوا رائفل چلانی سیکھ رہا تھا، اس وقت ہمارے اخبار جنرل ٹکا خان کی بہادری کی داستانیں لکھ رہے تھے۔ اتنا پتا تھا کہ اس نے ڈھاکہ شہر پہ ٹینک چڑھا دیے تھے، مگر ہمارے کسی اخبار کسی رپورٹر نے یہ کبھی نہیں لکھا کہ ان ٹینکوں نے گولے کتنے چلائے، گولے شہر کے کن کن محلوں میں لگے، مرنے والوں میں عورتیں اور بچے کتنے تھے، کتنے بوڑھے تھے، جوان کتنے ادھر تلف ہوئے۔ وہ مرنے والے بھی مسلمان تھے، ان کے بارے میں ہماری کسی مذہبی پارٹی نے فتویٰ نہیں دیا کہ وہ حرام کی موت مرے یا وہ شہید تھے۔ ان کو اپنے شہیدوں کے ساتھ کیوں نہیں گنتے؟ اس وقت تک تو ملک ایک تھا، مرنے والے پاکستانی تھے، پاکستان کے شہری تھے۔ بس میں این سی سی میں ڈرل کرتا رہا، ہمارے لوگ جنرل ٹکا خان کی دلیری پہ تالیاں بجاتے رہے۔ ہمارے ہاں دلیری کا لفظ یوں استعمال ہوتا ہے جیسے اخبار میں خبر چھپتی۔ شہر میں دلیرانہ ڈاکو دلیری سے 5 بندے مار کے گھر لوٹ کے لے گئے۔ ڈکشنری میں لفظوں کی الٹی سیدھی ڈیفینیشن کی بھی ہو تو لفظوں کا استعمال یوں ہی بے دریغ ہوتا ہے، جیسے نہتے شہریوں پہ سٹین گن سے فائر کیا جاتا، جیسے 1919 میں جلیانوالہ باغ میں انگریز حکمران بریگیڈیئر ڈائر نے جلسے کے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کے ان پہ بے دریغ اندھا دھند فائر کھول دیا تھا، مگر ادھر تو فائر رائفلوں اور مشین گن سے ہوا تھا۔ ڈھاکہ میں وہ کہنے لگا ٹینکوں کے گولے شہر کی چھتوں اور گلیوں پہ گرے تھے۔ مجھے پڑوسن کے گھر پتھر پہ باندھا پھینکا جانے والا خط یاد آ گیا۔ وہ تو پڑوسی کا گھر تھا، یہ تو اپنے ہی گھر بم سے بندھا ہوا پیغام تھا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ پھر ہم جنرل نیازی کے گیت گانے لگے۔ ٹائیگر نیازی جو ہتھیار ڈالنے سے ایک دن پہلے تک حشاش بشاش مسکراتا پھرتا رہا، ہتھیار بھی اس نے مسکراتے ہوئے دشمن کے پیروں میں رکھ دی۔ وہ جو نعرے مارتا تھا غازی یا شہید، وہ نہ شہید ہو سکا نہ بن سکا غازی، وہ رہا صرف نیازی۔ میں ادھر کالج سے آ کے ریڈیو کھول کے بیٹھ جاتا، کاپی قلم پکڑ کے اردو بنگلہ بول چال، کیمون اچھے بھالو اچھے، ادھر سب بھالو اچھے، کسی نے نہیں بتایا ادھر ہو کیا رہا ہے۔ سال ہو گیا الیکشن کو، کیوں جیتنے والوں کو اقتدار نہیں دیا جا رہا؟ جنرل شاہیہ خان کیوں نہیں وعدے کے مطابق جیتنے والی قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے؟ کیوں نہیں قومی اسمبلی کو وزیر اعظم چننے کا اختیار دیا جاتا؟ کیا کر لیتے وہ؟ اسلام آباد کی بجائے ڈھاکہ کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا لیتے، بنانے دیتے۔ اکثریت کی رائے ماننا ہی جمہوریت ہے۔ ڈھاکہ بھی ہمارا ہی تھا، جو حقوق وہ اپنے لیے مانگتے وہی ہم باقی صوبوں کو بھی دیتے، پھر خوف کیا تھا؟
صرف یہ خوف کہ جن بنگالیوں کو ہم نے تھرڈ گریڈ سٹیزن کی طرح 25 سال تک رونتے ہوئے رگیدا تھا وہ ہمارے حکمران ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو سپیریئر نسل سے ہیں، ہم بشر نہیں فوق البشر ہیں۔ ہمارے تو سرنڈر کرنے والے نیازی کو بھی توپوں کی سلامی دے کر قومی پرچم میں لپیٹ کے دفن کرنے کا دستور ہے۔ اس شخص کو جس نے آدھے ملک سے قومی پرچم ملیا میٹ کر دی، آدھے ملک سے ملک کا نام و نشان مٹا دیا۔ کوئی ہوئی تحقیق، بنی کوئی جے آئی ٹی؟ یہاں آمدن سے زائد بظاہر نظر آنے والے اثاثوں پہ تحقیقات ہوتی۔ یہاں کے قانون میں آدھے ملک کو ہارنے والوں سے کوئی بھی کچھ نہیں پوچھتا۔ انڈیا نے بدماشی کی، وہ تو دشمن ہے، دشمن سے دشمنی کے علاوہ اور کیا توقع ہو سکتی؟ مگر اس سے بچاؤ کن کا کام ہے؟ کس کو دشمن سے لڑنے کے لیے قوم اپنا پیٹ کاٹ کے پالتی؟ یہاں ایک ایک شہر کے دفاع کے لیے 2 2 2.5 ڈویژن فوج، ادھر مشرقی پاکستان پورے کے لیے 1 ڈویژن، باقی فوج تو اس وقت ادھر بھیجی جب جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مشرقی پاکستانی بھائیوں پہ ٹینک چڑھانے کے جرم کو چھوڑ کے ہماری بہادر سپاہ دشمن سے محاذ پہ تو خوب لڑی۔ یہ تو دشمن مانتا ہے 1 ڈویژن فوج پہ کوئی 10 ڈویژن سے حملہ تھا۔ پیچھے اپنے شہریوں سے پہلے ہی دشمنی، آگے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمنی۔ مگر یہاں تک نوبت کیوں آنے دی؟ کون تھا اس وقت سربراہ؟ اختیارات کس کے پاس تھے؟ جنرل یحییٰ خان؟ بنگالی چاہتے کیا تھے؟ وہی جو جیتنے والی پارٹی کا منشور تھا۔ منشور سب کا پڑھا ہوا تھا، نئی بات کیا تھی؟ نئی بات یہ تھی کہ بنگالی جیت گئے تھے، نئی بات یہ تھی کہ ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، نئی بات یہ تھی کہ پہلی بار 25 سال میں ایک جمہوری ملک میں ایک آدمی ایک ووٹ کی قدر سے وہ پہلا الیکشن تھا۔ نئی بات یہ تھی کہ بنگالی کہتے تھے ہمیں ہماری آبادی کے مطابق ہمارا حق دو، بس سیدھی بات، جتنے لوگ اتنی روٹیاں تو دو۔ نہیں، ادھر روٹیوں کے ڈھیر، ادھر وہ ایک ایک نوالے کو ترسے۔ ادھر ہم کرج ٹو نو کی مشل جیبوں پہ سجائے گردن اکھڑی کر کے چلیں، اور انہی کے دیش میں بنی پٹسن کی بوری میں وہاں کے بھوکے ننگے سیلاب میں بہتے لوگوں کے لیے گرم کپڑے اکٹھے کرنے نکلیں تو ہم اوپر کھڑکی کا پٹ کھول کے امداد اکٹھی کرنے والوں کی تذلیل کریں۔ کرج ٹو نو کا سلوگن پہننا آسان ہے، اسے جینا بہت مشکل ہے۔ سب جاننے کی ہمت کس نے کی؟ اب تو ہم نے اپنی کتابوں سے مشرقی پاکستان کا ذکر ہی نکال دیا۔ شکر ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بات ابھی باقی، ہم ادھوری بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا خواب یہ آدھا پاکستان نہیں تھا، قائد کا لیا ہوا پاکستان سارے کا سارا، مشرقی اور مغربی دونوں پاکستان۔ کس میں حوصلہ ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم سے آنکھ ملا سکے؟ قائد اعظم نے یہ پاکستان لیا تھا، یہ تحفظ کیا ہم نے اس کا، کس تحفظ کی قسم کھائی ہے؟ کہاں سے بچایا ملک؟ کب بچایا؟ کس نے آدھا ملک گنوا دی؟ 50 سال ہونے کو آئے، چور نہیں پکڑا، یہ بھی تعین نہیں کیا کس کی کیا غلطی تھی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے جب ہم خود اپنا بھی احتساب نہ کر سکے۔ اس دن پھر کوئی اور آ کے ہم سے ہمارا حساب لیتا ہے۔ یاد رکھنے والا ہماری قومی تاریخ میں بس یہی دکھ کی ہر انتہا سے بڑا دکھ دینے والا دن تھا، جب آدھے پاکستان سے پاکستان کا جھنڈا اتر گیا، 16 دسمبر 1971۔ یہ دن اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے والا ہے کہ اسے نہ بھولنا، پھر ایسا سانحہ کبھی نہ ہونے دینا، اپنے گلے پہ یوں چھری پھرتے پھر نہ دیکھنا۔ یہ دن بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والی ہماری نسلوں کو یاد رہے ہمارا دشمن کون ہے، کس کس نے دشمنی کی، کس کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈالے۔ کیا جنگ میں ہتھیار ڈالنے سے بھی بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ کیا آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ ہم نے اس شرمندگی کا ایک نہ ایک دن بدلہ لینا ہے؟ ہمیں یہ دن مشرقی پاکستان کی موت کا سمجھ کے نہیں، اسے پھر ایک دن روٹھے بھائی کو منانے والا دن بنا کے منانا پڑے گا۔ یہ دن کتابوں میں درج کرنا پڑے گا۔ صرف منہ چھپانے سے چہرے پہ لگے داغ نہیں دھلا کرتے، سر اٹھا کے
آنکھیں کھول کے، کندھے چوڑے کر کے یہ نعرہ لگانا ہوگا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے ہمارے ایک جنرل کے کندھے پہ لگے ہمارے سجائے رینک ہاتھوں سے پکڑ کے اتارے تھے، ہم تمہارے 10 جرنیلوں کے کندھوں سے تمہارے نشان مٹائیں گے۔ تم نے ہماری ایک ڈویژن فوج قید کی، ہم تمہاری 10 ڈویژن کو قید کریں گے۔ یہ ہوتا ہے عزم، یہ ہوتی ہے غیرت۔ وہ جو ہماری ڈکشنریوں میں غیرت کی ڈیفینیشن لکھی ہے اسے بدلنا پڑے گا۔ 16 دسمبر کو اپنی ہار کا نہیں، اپنی اگلی جیت کا عنوان بنا کے منانا پڑے گا۔ کہنے کو اس دن کو اور کوئی نام دینے کی بجائے صرف ایسٹ پاکستان ڈے کہہ کے منا لو۔ بہت غصہ آئے گا، دانت پھینچنے لگتے ہیں، بندہ اپنے بال نوچنے لگتا ہے۔ یہی چاہیے بدلہ لینے کے لیے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ قوموں کو اور افراد کو آگے بڑھنے کے لیے رانجھے کی بانسری کی دھن یا چوری کے نوالے آگے نہیں لے کے جاتے، انگاروں پہ چلتے قدموں سے لی ہوئی بدلے کی آگ میں جلتی سانسیں آگے لے کے جاتی۔ یہ بات بھولنے والی نہیں۔